اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ساری تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ خداوند عالم کہ جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور عزاداری جیسے نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ عزاداری اس عمل کا نام ہے جس کی گفتگو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر عزاداری نہ ہوتی تو آج اسلام اتنی عروج پہ نہ ہوتا۔ اگر اس دنیا میں انسانیت ابھی بھی زندہ ہے تو اس کی سب سے مین وجہ عزاداری ہے۔ اسلام کی بنیاد عزاداری ہے۔ ہم عزاداری اور اس کے حساب سے کچھ سوالات لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں ہماری استاد محترم سیدہ گلناز زہرا رضوی صاحبہ موجود ہیں جو ہمارے سوالات کا معقول جواب ضرور دیں گی۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عزاداری کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک فلک فاطمہ، آپ نے عزاداری کے لحاظ سے بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت اچھی بات کہی ہے کہ عزاداری وہ عمل ہے کہ جس کے لیے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن کہ کربلا ایک چراغ ہے جس کی روشنی سے اسلام منور ہے، بے شک، اور اس روشنی کو جلائے رکھنے کا نام عزاداری ہے۔ بے شک جو عزاداری ہے وہ ہمیں کربلا سے ہی ملی ہے، کربلا سے ملی ہے، اور عزاداری کا اصل مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ بے شک آپ نے بہت صحیح کہا کہ عزاداری بنیاد ہے کربلا والوں کی، عزاداری بنیاد ہے امام حسین کے مقصد کی۔ اس شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم ہمیشہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ آپا، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا دین خدا کی حفاظت کرنا۔ دشمنان دین اس دین کو مٹانے پر تلے تھے، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کی بقا کے، جس کی تبلیغ کے لیے، جس کی نشر و اشاعت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی ہیں رسول خدا نے اس دین کی تبلیغ کے لیے، اور ان تمام تر کوششوں کے بعد رسول خدا نے دین ہم تک پہنچایا ہے، ایک بہترین دین کہ جس کو خدا نے خود پسند فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک دین اسلام ہے۔ بے شک، اور یہ وہ دین ہے جو انسانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ وہ دین ہے جو حسن اخلاق کو پسند کرتا ہے، یہ وہ دین ہے جو کمزوروں کی حمایت کرنے کو پسند کرتا ہے، اور یہی مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ اس دین کی بقا کی جائے، اس دین کی حفاظت کی جائے، اور اسی دین کی حفاظت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور کربلا تک آئے، پورے خانوادے کی قربانی دی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور اس دین کی حفاظت امام حسین علیہ السلام نے کی۔ دین خدا کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا۔ امام حسین کے سامنے صرف دو راستے تھے، یا وہ خود کو بچا لیتے یا دین کو برباد ہونے دیتے۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ ناگوارا تھا کہ وہ خود کو بچا لیتے اور رسول خدا کو، دین کو اتنا ضائع جانے دیتے۔ امام حسین علیہ السلام یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ دین جس کے لیے ان کے نانا نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، یہ وہ دین ہے جس کے لیے مولا علی نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، یہ وہ دین تھا جس کے لیے امام حسین کو صلح کرنی پڑی۔ تو امام حسین کو ناگوارا تھا کہ وہ اپنی جان کو بچا کر کے، اپنے گھر بار کی جان کو بچا کر کے دین کو برباد ہونے دیتے۔ اس لیے امام حسین کے سامنے صرف دو چیز تھی، ایک طرف انہوں نے اپنے گھر بار کو رکھا، خود کو رکھا، ایک طرف دین کو رکھا۔ دین کا پلہ زیادہ بھاری تھا، اس لیے امام حسین نے خود کو اور اپنے پورے گھر بار کو قربان کر دیا، صرف اور صرف دین کے لیے۔ آپا، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ عزاداری کی اصل بنیاد کس نے ڈالی؟ عزاداری کی اصل بنیاد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ڈالی۔ عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو گریہ کرنے نہ دیا گیا۔ بے شک،
کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، ہر مقام پہ جہاں جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو، اپنے شہداء کے سروں کو دیکھا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں اور اس عالم میں کہ جب ان کے سر کٹ چکے ہیں اور نیزے پہ بلند کیے گئے ہوں، اور پھر وہ گریہ کرنا چاہے اور اسے گریہ کرنے نہ دیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب جب گریہ کرنا چاہتی تھیں ان کو روکا جاتا تھا، ان پہ پابندی عائد کی جاتی تھی، ان کو رونے نہ دیا جاتا تھا. اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اور اہل حرم کو قید سے رہائی ملی ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب سید سجاد علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا زینب اپنے بھائی پر گریہ نہیں کر پائی تو یزید سے کہو کہ ایک گھر خالی کرائے جہاں زینب اپنے بھائی کا، اپنے شہداء کا ماتم کر سکے، اور یزید سے کہو کہ ہمارے شہداء کے سروں کو بھی بھیجے. اور اس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہ شہر شام کہ جہاں پہ اہل بیت کی عظمت کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، یزید کے شہر میں جس نے امام حسین کو قتل کیا، اہل حرم پہ ظلم و ستم کیا، اسی شہر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرش عزا بچھائی اور امام حسین کا ماتم کیا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے عزاداری کی بنیاد ڈالی. بے شک آپ نے بہت صحیح کہا کہ جناب زینب کا یہ احسان ہے کہ عزاداری ہم تک ہے. اگر جناب زینب کربلا میں نہ ہوتی تو عزاداری آج ہم تک نہ ہوتی. کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ سجا کے ہونٹوں پہ حیدر کا نام زینب نے، ستم کا کر دیا قصہ تمام زینب نے، لبوں کو چومنے قرآن کی آیتیں آئیں، کیا جو طرز علی میں کلام زینب نے. یزید والا بھی کہتا نہیں یزیدی ہوں، کچھ اس طرح سے لیا انتقام زینب نے. تو قسم حسین کی بڑھ بڑھ کے دست ہیبت سے الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے. تو اسی کے گھر میں بپا کر کے ماتم شبیر کیا یزید کا جینا حرام زینب نے. آپا ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں عزاداری کس طرح سے کرنی چاہیے؟ ہمیں عزاداری کس طرح کرنا چاہیے آپ کا یہ سوال ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں عزاداری کا مطلب سمجھنا چاہیے. بے شک کہ عزاداری کیا ہے. عزاداری کا مطلب ہے گریہ وزاری کرنا، مغموم رہنا، غم و حزن میں رہنا. دیکھیے جب ہمارا اپنا کوئی مر جاتا ہے تو ہم اپنے مرحوموں کے لیے کس طرح گریہ کرتے ہیں، کس طرح روتے ہیں، کس طرح تڑپتے ہیں. تو ہمارے مرحوموں سے کہیں افضل امام حسین علیہ السلام ہے. ہمارے ماں باپ کی جانیں قربان ہو امام حسین علیہ السلام پر. تو جس طرح ہم اپنے مرحوموں کے لیے گریہ وزاری کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہمیں امام حسین علیہ السلام پہ گریہ وزاری کرنی چاہیے. بے شک امام حسین علیہ السلام پر ہمیں اس طرح گریہ کرنا چاہیے جس طرح ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے پر گریہ کرتی ہے. بے شک اور ابھی میں نے جیسے بتایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس شہر میں فرش عزا بچھائی جہاں پہ کوئی اہل بیت کو جانتا نہیں تھا، اور وہاں کس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین کے لیے ماتم و گریہ وزاری کیا. بے شک ہمیں جناب زینب کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے امام حسین کے اوپر گریہ وزاری کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں کہ ہم عزاداری کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، ہم یہ کہہ کے بتاتے ہوئے جاتے ہیں، ہمارے لباس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عزاداری امام حسین کرنے جا رہے ہیں. لیکن کیا سچ میں ہم امام حسین کی عزاداری کرنے جا رہے ہیں؟ ہم جب مجلسوں میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں، کس طرح سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو کیا یہ امام حسین کے غم میں رویا جا رہا ہے؟ جس طرح ہم اپنے مرحومین کے غم میں گریہ وزاری کرتے ہیں اسی طرح ہم امام حسین کے غم میں گریہ وزاری کرنی چاہیے، نہ کہ ہنسی و مذاق کرنی چاہیے. بے شک اگر معصومین کے طریقے پہ دیکھنا ہے تو رسول خدا کا طریقہ دیکھیے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا تھا، ام سلمہ عصر عاشور کے وقت اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پریشان حالت میں آئے ہیں، سروں پر خاک پڑی ہے، گریبان چاک ہے. ام سلمہ گھبرا گئی اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو رسول خدا نے کہا ہے ام سلمہ تم آرام کر رہی ہے اور کربلا میں میرے حسین کے گلے پہ 3 دن کا پیاسا میرا حسین ہے اور اس کے گلے پہ چھری پھرائی اس کا گلا کاٹ دیا جا رہا ہے اور تم آرام کر رہی ہو. تو دیکھا کہ ہمیں اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے کہ امام حسین کے غم میں سروں پر خاک ڈالنی چاہیے، گریبان چاک کرنا چاہیے. لوگوں کو ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ یہ عزادار ہے نہ کہ
کچھ اور. بے شک آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں واقعی یہ عزاداری ہے، یہ عزاداری کچھ اور ہے. ہمیں یہ ہمیشہ اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے. اور یہ ہر انسان کی، ہر ایک جتنے بھی یہ جانور ہو، انسان ہو، جو بھی اس دنیا میں رہتا ہے، جن کے اندر جان، جس کے اندر عقل موجود ہے، ان کا اگر کوئی اپنا دور جاتا ہے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. قرآن مجید پہ گواہ ہے کہ فراق کی یوسف علیہ السلام نے جناب یعقوب میں اتنا روئے تھے کہ جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. ظاہر سی بات ہے اپنا جب دور جاتا ہے تو انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے. کیا جب ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ کبھی کسی کے گھر میں یہ دن آئے، اگر کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو کیا ہم ہنستے ہیں وہاں بیٹھ کر کہ یا ہم اتنا روتے ہیں کہ ہمیں لوگ سنبھالنے لگتے ہیں؟ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بی فاطمہ الزہرا کا گھر اجڑ گیا؟ یہ وہ بیوی ہے جس کے دم سے اسلام چلا، اس کا گھر اجڑ گیا، اس کے بچے اس دنیا میں نہیں ہیں. تو کیا ہم اس غم کو کیسے منانا چاہیے؟ اس غم کو ہمیں اپنوں سے زیادہ بالا تر منانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ غم ہے جس کے ذریعے سے ہمارے پاس جو یہ غم افضل ہے، اس کے بعد ہمارے سارے غم ہیں. اگر یہ غم نہ ہوتا تو شاید سے کوئی بھی غم نہ ہوتے. آپا ہمارا یہ پروگرام اختتام پہ ہے. ہمارا آخری اور مختصر سوال یہی ہے کہ عزاداری کے لحاظ سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور عزاداری سے ہماری زندگی اور سماج پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا فلک آپ نے کہ عزاداری کے لحاظ سے ہماری کیا ذمہ داری اور اس سے ہمارے سماج پر اور ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. تو عزاداری کے لحاظ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی خواتین کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں کے جو عہدے دار ہیں انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خواتین کس طرح سے مجلسوں میں آ رہی ہیں. بے شک. دیکھیے، یہ عزاداری سے ہم لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ کربلا میں خانوادہ امام حسین لٹ گیا. بے شک. لیکن کیا ہم یہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچا رہے ہیں؟ ہماری اس انداز سے ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو، پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سمجھائیں، یہ سکھائیں کہ جب وہ شاہراہوں پر مجلس کے لیے نکلیں تو آپ کے عمل سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کیا کردار ہوگا. بے شک. ہماری یہاں کی عورتیں جلوسوں میں جاتی ہیں تو ان کے سروں پہ ردائیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے انداز دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزاداری امام حسین کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سدھاریں. بے شک. کیونکہ اسی چیز سے ہوگا جو سماج پر اثر گرے گا. سماج میں لوگ ہیں جو ہماری عزاداری کے طریقے کو دیکھتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین قتل ہو گئے، امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے، تو یہ طریقہ بتانے کا ہمارا ہے کہ ہم جلوسوں میں جا رہے ہیں، ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ مجلسوں میں مائیں تک آتی ہیں. مائیں جب اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں تو ان کے بچے رو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، انہی میں لگی ہوئی ہیں، مجلس سے ان کو سننی نہیں ہے. تو میرا ماؤں کے لیے سب سے پہلے یہ پیغام ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ اس بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے. یہ ہم ہر مقام پر، ہر جگہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام ان ماؤں کے لیے درسگاہ ہے کہ جہاں پہ اسلام کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جہاں پہ احکام کی باتیں، جہاں پہ نماز روزے کی باتیں، جہاں پہ حسن اخلاق کی باتیں بتائی جاتی ہیں. لیکن وہ تمام چیزیں مائیں جب اپنے اندر لائیں گی تب تو اس بچے کو سکھائیں گی. میں یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ کچھ دن پہلے نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل تھا، ایک آدمی نے ایک بات بتائی اپنی ٹریول کے بارے میں کہ جاپان کے سفر میں وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اور ایک بچہ گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماں کتاب پڑھ رہی ہے، بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس عمر کے بچوں کو اس طریقے سے سنجیدگی سے کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس عمر کے بچے مستی کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، یا تو ٹرین میں کسی کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کتاب پڑھ رہی ہیں، آپ کا بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے؟ تو اس ماں نے ایک بہترین جملہ کہا کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہمیں کاپی کرتے ہیں. تو یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو عمل ہم اپنی زندگی میں کریں گے وہی چیز ہمارا بچہ سیکھے گا.
وہی جب چیز ہمارا بچہ سیکھے گا تو وہی چیز وہ لوگوں کے سامنے کرے گا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کو سنواریں, اپنے آپ کو سدھارنے کے بعد اپنے بچوں کو تربیت دیں, اور تربیت دینے کے بعد چاہے وہ مجلسیں ہو, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہم اپنے بچے کو جب لے کے جائیں گے تو جس طرح ماں خاموش بیٹھے گی بچہ بھی خاموش بیٹھے گا. بے شک. تو ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم مجلسوں میں جائیں تو اس ہر لحاظ سے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ یہ عزادار امام حسین مظلوم کربلا ہے, یہ عزادار جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں. بے شک. ناظرین, بے شک آپ نے بہت مختصر میں اور بہت پیارا جواب دے دیا کہ ہمیں پہلے خود کا کردار سنوارنا چاہیے. کہ اگر بہت ساری جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ عزاداری تو کر رہے ہیں پر اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے اصل مقصد عزاداری کا. ہمیں اصل مقصد ادا کرنا چاہیے عزاداری کا, اور ہمیں کبھی بھی یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس دوست کم ہے یا دشمن زیادہ ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ بات ہر جگہ دیکھی گئی ہے, رسولوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے, اماموں کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ جناب نوح نے کتنے سال جناب نوح نے تبلیغ کی, اور تبلیغ کے بعد جب اس کا انجام مل رہا تھا, جب کشتی میں لوگ آ رہے تھے تو پوری کشتی بھرنے کو نہیں پائی تھی. تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھی کم ہیں. جیسا کہ ہماری آپا نے بتایا کہ جناب زینب نے عزاداری کی بنیاد ڈالی, اور اب عزاداری کے نگہبان ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس دوست کم یا دشمن زیادہ ہیں. کیوں اس پہ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے, کتنے کم ظرف ہیں ہم کو یوں ڈرانے والے, تو غیب سے آتی ہے اب بھی یہ صدائے مہندی, ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے. اسی شعر کے ساتھ میں میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اگلے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.